انفلوئنسرز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے سب دوست احباب آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے سین لیوس ویلی۔ ناظرین گرامی، امریکی ریاست کولوراڈو میں واقع اس وادی کا کچھ حصہ نیو میکسیکو تک پھیلا ہوا ہے۔ دریائے ریو گرانڈے کا منبع یہی ہے۔ میکسیکو امریکی جنگ کے بعد یہ علاقہ امریکہ کے قبضے میں آیا۔ 1868 سے پہلے مقامی انڈین یوٹے قبائل کی شاخ کپوٹے یہاں آباد تھے۔ پوری دنیا میں اس وادی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہیں پر آج تک سب سے زیادہ اڑن تشتریوں کو دیکھے جانے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ مسخ شدہ مردہ پالتو جانوروں کے ملنے کے دعوے اس کے علاوہ ہیں۔ اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے واقعات اس علاقے میں اتنے عام ہیں کہ جوڈی میسولین نامی ایک خاتون نے اپنے فارم ہاؤس میں باقاعدہ ایک واچ ٹاور محض اس لیے تعمیر کروایا تاکہ وہ اڑن تشتریوں کو واضح طور پر دیکھ سکے۔ اس خاتون نے 2000 سے لے کر اب تک اکیلے ہی 50 سے زائد بار اڑن تشتریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کئی بار تو درجنوں افراد نے اکٹھے ایک ہی وقت میں ان کا نظارہ کیا۔ مگر اڑن تشتریوں سے بھی زیادہ مسخ شدہ مردہ جانوروں کے پائے جانے کی چٹپٹی کہانیاں یہاں مشہور ہیں۔ یہ سلسلہ 1967 میں شروع ہوا جب سنیپی نامی ایک گھوڑے کی لاش ملی جس کا مغز غائب تھا اور گردن کی ہڈیاں نچی ہوئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد اس طرح کے سینکڑوں مزید واقعات پیش آئے۔ ان تمام واقعات میں کئی چیزیں مشترکہ ہیں، مثلا جانوروں کے ارد گرد خون کا کوئی قطرہ نہیں پایا گیا۔ دوسرا، ان کے جسموں کو بہت صفائی سے کاٹا گیا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شکاری درندوں کا کام نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ تمام جانور ایک دن پہلے تک بالکل تندرست و توانا تھے۔ اس سلسلے میں آج تک تحقیقات کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی اور یہ واقعات اب بھی جاری ہیں۔ کچھ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے پہلے کی رات انہیں آسمان پر کچھ پر اسرار سی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ اس بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ کام کسی خلائی مخلوق کا ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے مشیگن ٹرائی اینگل۔ ناظرین، جھیل مشیگن شمالی امریکہ کی 5 سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس کی خصوصیت مگر یہ ہے کہ یہ جھیل ساری کی ساری امریکہ ہی میں واقع ہے، ورنہ دیگر 4 جھیلیں مشترکہ طور پر امریکہ اور کینیڈا میں ہیں۔ اس جھیل کے گرد اولین لوگ ہوپ ویل انڈینز کہلاتے ہیں۔ 800 عیسوی کے بعد ان کا کلچر نابود ہو گیا اور اگلے چند سو سالوں تک یہ علاقہ لیٹ ووڈ لینڈ انڈینز کا گہوارہ بنا رہا اور بالآخر بعد میں یہاں یورپینز کا قبضہ ہو گیا۔ مشیگن ٹرائی اینگل اسی جھیل کے مرکزی حصے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل بھی طیاروں اور بحری جہازوں کے غیاب کے باعث شہرت رکھتا ہے۔ اپریل 1937 کو کیپٹن جارج آر ڈونر اپنے بحری جہاز میں اس جھیل سے گزرے۔ کیپٹن ڈونر کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ماتحت کو کہا کہ وہ اپنے کیبن میں آرام کرنا چاہتے ہیں، تاہم منزل پر پہنچنے سے پہلے انہیں جگا دیا جائے۔ کئی گھنٹوں بعد جب ان کا ماتحت انہیں اٹھانے کے لیے گیا تو کیپٹن اپنے کیبن میں موجود نہیں تھے۔ پورے جہاز کو چھان مارا گیا مگر کیپٹن ڈونر نہیں ملے۔ جون 1950 کو نارتھ ویسٹ ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 2501 اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ جہاز کے پائلٹ رابرٹ سیلنٹ بہت تجربے کار پائلٹ شمار ہوتے تھے۔ جہاز میں اس وقت 58 مسافر بھی سوار تھے۔ درمیانی شب میں جب ان کی فلائٹ کو خراب موسم کی وجہ سے اپنا تھوڑا رخ تبدیل کرنا پڑا تو وہ مشیگن جھیل کے اوپر سے گزرے۔ اسی دوران پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے اپنی بلندی 3500 فٹ سے کم کر کے 2500 فٹ پر آنے کی درخواست کی، لیکن اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کی۔ اسی وجہ سے ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ یہ آخری رابطہ تھا جو جہاز اور کنٹرول ٹاور کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد جہاز لاپتہ ہو گیا۔ یہ بات واضح رہے کہ جہاز جھیل میں گر گیا تھا، کیونکہ بعد میں جھیل کی سطح پر اس کی نشستوں کے کورے کے ٹکڑے تیرتے ہوئے پائے گئے۔ مگر سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ بہت تلاش و بسیار کے باوجود نہ تو جہاز اور نہ ہی مسافروں کی کوئی باقیات مل سکیں۔